شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج جو میرے مہمان ہیں جانی نامی گرامی اور جانی پہچانی شخصیت جناب مکھنیال سے فیاض مغل صاحب۔ آج سنڈے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہم نے سنڈے کو بھی پروگرام کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ جو ہمارے علاقے میں جی ڈی اے اور محکمہ جنگلات کی وجہ سے جو ہماری عوام پریشان ہے، اس ٹاپک پہ فیاض مغل صاحب کو میں نے بہت ضروری سمجھا کہ یہ ایک نجی اخبار سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ فیاض مغل صاحب، سب سے پہلے میں اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ یہ جی ڈی اے، یہ محکمہ جنگلات، یہ سر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت مغل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ تو جو ہمارے محکمہ جنگلات اور جی ڈی اے ہے، یہ سراسر اس ٹائم جو ہے زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا دو اعلیٰ افسران کی جو ہے نا جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک صوبائی ہے اور ایک وفاقی ہے۔ جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا کسی اور گورنمنٹ کا ہے، جس کا بھی ہے، لیکن اس نے ان کو پش کیا ہوا ہے پیچھے سے، جس کی وجہ سے محکمہ جنگلات جو ہے نا ہماری عوام کے اوپر ہیوی ہوا ہوا ہے۔ تو رہ گیا جی ڈی اے کا مسئلہ، تو وہ اس ٹائم بیک پہ ہے، فی الحال فرنٹ پہ جو ہے وہ ہے محکمہ جنگلات۔ کیا تو اس ٹائم فیاض مغل صاحب یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ یہ جی ڈی اے ہے کیا چیز ہے جس سے لوگ اتنے خوفزدہ اور پریشان، اور یہ جی ڈی اے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس علاقے میں جی ڈی اے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ جی ڈی اے ہے گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ ٹی ایم اے کی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ تو جی ڈی اے کی جگہ جو کیا نام ہے، ٹی ایم اے کی جگہ یہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی آئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے اس کے لیے نقشے پاس کریں گے، اور روڈ کے نزدیک جو 100 فٹ کا ایریا ہے اس کے اندر جو بھی تعمیرات ہوں گی اس کے اوپر نقشے بنانے پڑیں گے، آگے پارکنگ چھوڑنی پڑے گی آپ کو، اس کے مطابق یہ لوگ کام کریں گے۔ اس کے مطابق یہ لوگ کام کریں گے۔ کیا آپ جی ڈی اے کی فیور میں ہیں یا اپنے عوام کا ساتھ دے رہے ہیں، یا جی ڈی اے کو آپ منظور کر رہے ہیں یا نامنظور کر رہے ہیں؟ جو ہمارے علاقے کی عوام ہے وہ جی ڈی اے کے سخت خلاف ہے، اس لیے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی قانون واضح نہیں کیا ہے، نہ ہی کوئی اپنی اس کے حوالے سے کوئی تجاویز انہوں نے دی ہے۔ جو کھلی کچہری مکھنیال ہوئی ہے اس میں بھی کچھ لوگوں نے ان کے اوپر سوالات کیے ہیں کہ جی ڈی اے ہمیں بتائے کہ وہ یہاں کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن جی ڈی اے کا جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ جنگلات کا کٹاؤ نہ ہو، اور ملٹی سٹوری جو کمرشل بلڈنگ ہے وہ 3 سٹوری سے اوپر نہ جائیں، اس لیے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں۔ باقی جو 3 لوکل سٹوری لوگ ہیں سے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ فیاض مغل صاحب 3 سٹوری سے اوپر نہیں جانے دیں گے؟ غریب 3 سٹوری تو نہیں بنا سکتا؟ امیر ہی جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں 3 سٹوریاں انہوں نے بنانی ہے، لیکن اس زد میں، اس لپیٹ میں غریب بھی آ چکا ہے۔ فیاض مغل صاحب، غریب کدھر جائے گا؟ غریب تھانہ کچہری جائے گا یا غریب اپنے گھر کے بچوں کو پالے گا یا کیا کرے گا؟ کہ آیا کے پی کے کی گورنمنٹ، کے پی کے جو آپ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی ہماری ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقامی لوگوں کو نہیں چھیڑیں گے، جو کمرشل بلڈنگ ہیں ان کے لیے آئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ ہمارا جو ایریا ہے اس کو ٹورزم کے لیے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے۔ جو روڈیں ہماری بن رہی ہیں اس کے اوپر جو بھی بلڈنگ بنے گی ظاہر ہے اس کا نقشہ ہوگا۔ ہمارے دیکھیں علاقے میں جو بھی دکانیں بن رہی ہیں، کسی نے آگے سیڑھیاں نکالی ہوئی ہیں، کسی نے کچھ آگے کیا ہے، کسی نے پیچھے کیا ہوا ہے، ایک سائیکل نہیں ہم کھڑی کر سکتے۔ سنگنا بازار کو آپ دیکھ لیں، جب جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ اتنی پارکنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ پیدل نہیں چل سکتا۔ تو اس کے لیے اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ نقشے کے اوپر، روڈ کے اوپر جو بلڈنگ بن رہی ہیں اس کو
اگر وہ اس طریقے کے مطابق نقشے پاس کرتے ہیں کہ پارکنگ بھی ہو, ہوٹل آتا ہے تو اس کے آگے بھی اگر پارکنگ ہوتی ہے تو وہ تو اچھا اقدام ہے. لیکن اگر یہ عام لوگوں کو چھیڑتے ہیں, جس طرح یہ GDA والے آئے ہیں, کچھ علاقے میں ایسے گھر بن رہے ہیں, جیسے ہمارے مکھنیال میں ایک DSP صاحب کا گھر بن رہا ہے, وہاں پہ ابھی کچھ GDA کے اہلکار گئے ہیں کہ آپ نقشہ ہم سے پاس کرائیں جی. تو انہوں نے کہا میں تو رہائشی بلڈنگ بنا رہا ہوں, آپ تو کمرشل کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی, جو بھی رہائشی بنائے گا اس کے لیے بھی آپ کو نقشہ پاس کرانا پڑے گا. اس کے لیے میں فیاض سمجھتا مغل ہوں صاحب, کہ GDA کو رہائشی جو بھی گھر بناتا ہے, جو لوکل بندہ ہے یا باہر سے آتا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جو کمرشل بلڈنگ ہے ان کے لیے اگر وہ کام کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, روڈ کے اوپر پیچھے ہونا چاہیے, ہمیں 100 فٹ یا 50 فٹ پیچھے جا کے بنانا چاہیے, پارکنگ ہونی چاہیے, یہ تو بہتر اقدام ہے ان کا. فیاض مغل صاحب, اگر یہ GDA والے کامیاب ہو گئے, چاہے کوئی باہر سے آئے چاہے کوئی مقامی ہو, قانون تو ایک ہی ہوگا. اگر کوئی غریب اپنا گھر بنا رہا ہے, اگر وہ اپنے مال میں بیشی کے لیے بھی کوئی مکان وغیرہ تیار کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی نقشہ بنوانا پڑے گا. ظاہر ہے اگر کوئی ان کا قانون ایسا ہے, ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان کے کیا قانون ہیں. گلیات میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جس طرح لورا میں ہیں یا آگے نتھیا گلی میں ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے, ہمارے جو گھر ہیں اس میں آ جاتے ہیں, اگر گھر گرتا ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ نقشہ بنائیں, یا جو بھی اس کے اوپر آپ لکڑی استعمال کرتے ہیں اس کو بھی وہ کہتے ہیں جی اس میں اس لکڑی کی کچھ تبدیلی کریں, اس کو فریش وہ یوز کریں. تو ظاہر اس طرح کی اگر چیزیں ہمارے علاقے میں آئیں گی تو عوام کو تو نہیں ایکسیپٹ کرے گی, نہیں ایکسیپٹ کرے گی. فیاض مغل صاحب, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ GDA جو ہے یہ علاقے کے لیے نقصان دہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح آ کے جس طرح کے DSP صاحب جو ہیں ہمارے DSP الیاس صاحب ہیں, ان کے ہاں وہ چلے گئے ہیں, تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی اہلکار بن کے آتے ہیں, جس طرح کے لوگ عام جو ہوتے ہیں ڈیلی ویجز پہ رکھتے ہیں وہ لوگ, وہ آ کے ان کو وہ ٹارگٹ دیتے ہیں, جی آپ اتنے لوگ لے کے ہیں جو نقشے ہم سے پاس کروائیں گے, آپ کو کمیشن ملے گا. اسی طرح جو لوگ پراپرٹی کو رجسٹر کرائیں گے اس کو بھی ہم کمیشن دیں گے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ لوگ ایک نئی راہ کرپشن کی ہموار کر رہے ہیں, جس سے ان کو نیا ایک کرپشن کا طریقہ وہ نکلے گا. تو فیاض مغل صاحب, ان لوگوں کی تحقیق, ان لوگوں کو کن لوگوں نے پکڑنا ہے؟ سر آپ کے عوامی نمائندے کہاں گئے ہیں سر؟ فیاض مغل صاحب, یہ تو آپ بڑی مزہ خیز بات مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جعلی لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کہ ان کو جیسے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں, کمپنیوں نے یا اداروں نے ہائر کر کے بھیج دیا ہے, کہ یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہی, یہ بھی ایک کرپشن کا طریقہ ہے. تو سر اس جی میں جی آپ کی گورنمنٹ یا آپ کیا کر رہے ہیں فیاض مغل صاحب؟ دیکھیں جی, ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. جو عوام کے لیے بہتری ہوگی وہ اس کے لیے اچھے اقدام وہ کریں گے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو وہ جو ہے نا وہ نہیں چھیڑیں گے آئندہ. جو بھی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے یا کمرشل ہوگی اس پہ وہ یہ لوگ ورک کریں گے. اچھا, یہ لوگ بار کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیاض مغل صاحب, آپ GDA کے حق میں قطعی طور پر نہیں ہے, آپ ان کی فیور نہیں جی کر پا رہے. اگر میرے علاقے کے لوگ اس کی فیور نہیں کریں گے تو ظاہر ہم بھی اس کی فیور نہیں کریں گے. ہم تو اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہیں, GDA کے ساتھ تو نہیں ہیں. GDA کے ساتھ. فیاض مغل صاحب, آج میں پروگرام کو 10 منٹ میں ختم کروں گا, 1 منٹ باقی ہے. آپ اپنی عوام کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں تو ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں, جو بھی ادارے آتے ہیں جو عوام کے حق میں نہیں ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں اور باہر نکلیں, احتجاج کریں, اپنے عوامی نمائندوں کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائیں, پریس کلب میں آ جائیں, وہاں پہ اپنا ریکارڈ احتجاج کرائیں. اس طرح ہمارے ڈی چوک ہے وہاں آ جائیں, اپنا ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کروائیں. جی فیاض مغل صاحب, تھینک یو, آپ نے مجھے وقت دیا ہے. تو فیاض مغل صاحب نے پیغام دیا ہے جی کہ آپ بالکل بفکر رہیں, اگر آپ کو نجائز تنگ کیا جا رہا ہے آپ احتجاج کی کال دیں, میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے شانہ بشانہ ہوں. اور فیاض مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں GDA کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو مجھے شوکت مغل کو اجازت دیجیے, وائس آف پاکستان دیکھنا نہ بھولیے. کل 8 بجے دوبارہ ملیں گے.